بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بار ایک شریر یہودی نے محض شرارت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجور کی گٹھلی پیش کی اور یہ شرط رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ آج اس گٹھلی کو مٹی اور پانی کے نیچے دبا دیں اور کل یہ کھجور کا درخت بن کر زمین پر لہلہانے لگے جس میں کھجوریں بھی ہوں جائیں تو میں آپ کی تعلیمات پر ایمان لے آؤں گا، گویا مسلمان ہو جاؤں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ شرط تسلیم کر لی اور ایک جگہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گٹھلی کو مٹی کے نیچے دبا دیا اور اس پر پانی ڈالا اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔ اس یہودی کو دنیاوی اصولوں پر یقین کامل تھا کہ ایک دن میں کسی بھی طرح کھجور کا درخت تیار ہو نہیں سکتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی روحانیت اور آپ کا اعتماد اس کے دل میں کھٹک رہا تھا اور خدشہ ضرور پیدا کر رہا تھا کہ کہیں کم ایسا نہ ہو کہ کھجور کا درخت اگ آئے اور اسے ایمان لانا پڑے۔ اس نے اپنے اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے شام کو اسی مقام پر جا کر کھجور کی گٹھلی آقائے دو جہاں نے جہاں پر بوئی تھی اس کو وہاں سے نکال لیا اور خوش واپس آ گیا کہ اب کھجور کے درخت کا نکلنا ہی محال ہے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ جب معاملہ اللہ تعالیٰ سبحانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہو تو دنیاوی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی مقررہ مقام پر پہنچے تو یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک تناور درخت کھجور کے گچھیوں سے لدا ہوا کھڑا ہے۔ اس یہودی نے جب اس کھجور کو کھایا تو اس میں گٹھلی نہیں تھی تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ اس کی گٹھلی کہاں ہے۔ اسی وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گٹھلی تو تم نے کل شام ہی نکال لی تھی، اس لیے گٹھلی تو کھجور میں نہیں ہے، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق کھجور کا درخت اور کھجور موجود ہے۔ وہ یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد آج تک بغیر گٹھلی والی معجزاتی کھجور مدینہ منورہ میں خوب اگتی ہے، فروخت بھی ہوتی ہے۔ اس کھجور کا اصل نام سکھل ہے۔ تو دوستو کیسی لگی ہماری کاوش؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر اور اگر چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔